بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرمگاہ کو بوسہ دینا۔ مرد کا عورت کی شرمگاہ کو چومنا یا بوسہ دینا، اور عورت کے منہ میں اپنا عضو مخصوص یعنی ذکر دینا، یا مرد عورت کی شرمگاہ کے ظاہری حصہ کو زبان لگائے چومے، تو ایسی حرکتوں میں قباحت ہے یا نہیں؟ دین اسلام اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ اے نبی، مومن مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نظر نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد کی شرم گاہ کو نہ دیکھے، اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کی شرم گاہ کو دیکھے، اور نہ ہی کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹ کر سوئے، کیونکہ اس صورت میں حرام کاری اور بدکاری کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ لپٹے ہوئے ہوں تو شہوانی خیالات تحرک ہوتے ہیں اور شہوت برانگیختہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت 5 نمازیں پڑھے، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہوگی۔ محترم ناظرین، جس طرح بھوک پیاس انسانی فطری تقاضا ہے، اسی طرح جنسی لذت بھی ایک فطری تقاضا ہے۔ جس طرح بھوک ختم کرنے اور پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد نہیں چھوڑا، حلال و حرام سے خبردار کیا، اسی طرح جنسی معاملے میں بھی آزاد نہیں چھوڑا۔ اس کے لیے بس 2 ہی ذریعے ہیں، ایک بیوی اور دوسری کنیز۔ باقی سب حد سے تجاوز ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور جو معاملہ سنت و بدعت کے مابین متردد ہے اسے بھی چھوڑ دیا جائے۔ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا، کیونکہ نظر بازی ہی زنا کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ اسی طرح اجنبی عورت سے تنہائی میں بیٹھنے، عورت کا اکیلے سفر کرنے، خوشبو لگا کر اور زیب و زینت اختیار کر کے گھر سے نکلنے، مٹک مٹک کر چلنے سے بھی منع فرمایا کہ عورت کی عزت و عصمت محفوظ رہے۔ غیر محرم کو دیکھنا تو کجا، امام العلا بن زیاد بصری رحمت اللہ علیہ، جن کا شمار بڑے عابد و زاہد تابعین میں ہوتا ہے، فرمایا کرتے تھے، اپنی نگاہ عورت کی چادر پر مت ڈالو، کیونکہ یہ دیکھنا بھی دل میں شہوت پیدا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ مرد کا عورت کی شرم گاہ کو چومنا یعنی بوسہ دینا، اور عورت کے منہ میں اپنا عضو مخصوص یعنی ذکر دینا، یا مرد عورت کی شرم گاہ کے ظاہری حصہ کو زبان لگائے چومے، تو ایسی حرکتوں میں قباحت ہے یا نہیں؟ دین اسلام اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ دیکھیں، اس کا بالکل سیدھا اور مختصر جواب یہ ہے کہ بے شک شرم گاہ پیشاب کی جگہ جسم کا ظاہری حصہ ہے اور بالکل پاک ہے، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ ضروری تو نہیں کہ ہر پاک چیز کو منہ میں لیا جائے، اسے چوما اور چاٹا جائے۔ انتہائی قبیح اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ امام عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کنیزیں جو مکہ مکرمہ میں فروخت ہونے کے لیے لائی جاتی ہیں، ان کو خریدنے کا ارادہ نہ ہو تو انہیں دیکھنا بھی حرام ہے۔
اسی طرح امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کم سن بچوں کو دیکھنے کی خواہش اور تڑپ ہو تو انہیں دیکھنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح غیر محرم عورت فوت ہو جائے اس کو دیکھنا بھی اسی طرح ناجائز ہے جیسے زندہ کو دیکھنا ناجائز ہے، بلکہ عورت کو دفن کرتے ہوئے قبر پر پردہ کرنے کا حکم ہے۔ غور فرمائیے ستر عورت کا کتنا لحاظ و پاس ہے، اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے مرد اور بکثرت یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ بدکاری سے بچنا اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنا ایسا اہم مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرار توحید کے ساتھ ساتھ جن امور کا عہد لیتے ان میں ایک یہی شرم گاہوں کی حفاظت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نبی جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں بیعت کرنے آئیں تو ان سے یہ بیعت لیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی۔ مسلمان ہونے کے لیے جو عورتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی، آپ اس آیت کی تلاوت فرماتے جو عورتیں ان باتوں کو تسلیم کرتی، آپ فرما دیتے بیعت ہو گئی۔ آپ بیعت لیتے تو کسی عورت سے ہاتھ نہ ملاتے، کبھی عورتوں سے عہد لے کر فرماتے تمہاری بیعت ہو گئی، کبھی ایک چادر کا سرا آپ پکڑ لیتے اور دوسرا سرا بیعت کرنے والی عورت پکڑ کر عہد کرتی، اور کبھی آپ پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالتے اور پھر بعد میں بیعت کرنے والے عورت دوسری جانب سے اس میں ہاتھ ڈالتی۔ ان کے ہاتھ کو چھونے کا کہیں دور دور تک تصور نہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہندہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہوئی تو آپ نے اس سے بھی یہ عہد لیا تو اس نے کہا، کیا آزاد عورت بھی زنا کا ارتکاب کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں آزاد عورتوں میں بدکاری کا تصور نہیں تھا، یہ جو کچھ بھی تھا بازاری عورتوں اور لونڈیوں سے تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا شمار باقیین اور اولیین انصار میں ہوتا ہے۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں آپ شریک ہوئے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا، میرے ساتھ اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، نہ چوری کرو گے، نہ زنا کرو گے، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کرو گے۔ گویا شرم گاہ کی حفاظت کا حکم اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ہے۔